طویل خطاب کی اجازت نہیں دیتی، میں آنے والے مقررین سے استدعا کروں گا کہ وہ 3 یا 5 منٹ کے درمیان جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے بیان کریں۔ ہمارے درمیان انتہائی مصروف ترین خاتون ڈاکٹر نصرت، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، محترم ڈاکٹر نصرت صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں استدعا کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ جناب اسپتال میں بے پناہ مصروف شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر نصرت صاحب۔ جناب جسٹس صاحب، ملک صاحب کے فیملی کے اراکین، سب سے اوپر تک جاتا، حاضرین، السلام علیکم۔ چند سال پہلے میں جب اسسٹنٹ پروفیسر تھا، ہما بلاک میں چھوٹے سے فلیٹس ہیں، ان میں رہتا تھا۔ ایک روز میرے ایک دوست ہیں اللہ بخش کلیار صاحب، وہ جناب ملک صاحب کے ڈپارٹمنٹل فرینڈ تھے۔ دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو کلیار صاحب اور ان کے ساتھ ایک بارش شخص جن کو میں اس وقت نہیں پہچان سکا۔ ان کی گردن میں تکلیف تھی۔ میں نے نیچے دیکھا، موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ جب انہوں نے مجھے نام بتایا تو میں چونک پڑا، چونکہ میں حضرت علامہ غلام اللہ صاحب کے جو ارشادات عالیہ تھے کبھی کبھی ٹیلی ویژن پر سننے کو مجھے اتفاق ہوتا تھا، اور میں ان کو ایک عظیم انسان کے طور پر اپنے دل میں سموئے ہوئے تھا۔ اور علماء کرام کا کرو فر دیکھتے ہوئے اس وقت یہ کلاشن کوفیں، پاجیروز، ہر چیز آ چکی تھی، گارڈ آ چکے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ شخص نہ کسی پاجیرو پہ آیا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گارڈ ہے، ایک انتہائی منحنی سا 5 فٹ کا میرا دوست اس کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص صرف اللہ کی حفاظت کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے کہ حضور اکرم کی سادگی کو مانتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میرے دل میں علامہ صاحب کے لیے عقیدت کا وہ پودا روز بروز بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ شاید مغربی تعلیم کی بدبختی کی وجہ سے میں کوئی بہت بڑا اسلامی ذہن رکھنے والا یا بہت عقیدت سے فالو کرنے والا جتنا ملک صاحب تھے وہ تو نہیں، ایک عام سادہ سا مسلمان تھا۔ میری بیگم صاحبہ پہ اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ اپنی سہیلیوں کی نسبت سے ملک صاحب کے درس میں جانا شروع کیا، اور انہوں نے ملک صاحب کا نام لینا شروع کیا۔ اور میں نے ایک دن ان سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے یہ وہی ملک صاحب ہیں جو ایک دفعہ گھر تشریف لائے تھے؟ تو وہ حیران ہوئے، اور اس طرح میرا ان سے سلسلہ ملاقات دوبارہ شروع ہوا۔ میں نے جو چیز اس شخص میں محسوس کی اور جس سے میں متاثر ہوا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے نیکی کا ایک سیلاب چلا رہا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے گھر پہ دعوت دی، میں گیا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا عالم اس کے گھر کو دیکھو تو ماشاء اللہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اور مجھے فخر ہوا کہ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ عمل سے سادہ ترین بھی ہوں، لیکن اللہ نے جو بخشا ہے
اس کا اظہار بھی کریں۔ پھر لمحہ آیا اس عظیم انسان کی شہادت کا۔ ہم بیٹھے تھے، ٹیلی فون آیا اور میری بیگم صاحب کہنے لگے علامہ صاحب شہید ہو گئے۔ ہمارے علماء بہت، حالانکہ میں نہ ان کا بیٹا ہوں، نہ کوئی میری ان سے اتنی عقیدت اور واقفیت تھی، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی سلسلہ کہ میں ان کے درسوں میں گیا۔ آج تک میں نے علامہ صاحب کا کوئی ایک ریگولر درس جو ہے وہ نہیں سنا، لیکن یہ اس شخص کی عظمت تھی شاید کہ میرے جیسا شخص بھی دم بخود رہ گیا۔ اور بہت سے علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے، میرے زیر علاج ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھا ہے، ان کی ازواج کو دیکھا ہے۔ ان علماء کی چھاپ نہ ان کے بچوں پہ نظر آتی ہے، نہ ان کی ازواج پہ نظر آتی ہے۔ لیکن ملک صاحب کی فیملی سے جب میں ملا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو منہ سے کہتا ہے، قرآن حکیم کے جو آیات پڑھتا ہے، وہ سچ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک لافانی سچ ہے، لیکن اس لافانی سچ نے اس شخص کے ذرے ذرے کو سچ بنا دیا ہے کہ جس دن میں وہاں پہنچا گھر میں، تو جس گھر کے فرد کو میں نے دیکھا یا میری بیگم نے جو مجھے روایات سنائی کہ جس کو بھی پتہ چلا ہے کہیں، خواہ وہ امریکہ میں تھا، خواہ وہ سعودی عرب میں تھا، یا بیگم صاحبہ کو بھی جب پتہ چلا ہے، ایک آنسو نہیں بہا، الحمدللہ کا لفظ ہی نکلا ہے اور شہادت پہ شکر کا اظہار ہی ہوا ہے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ، اور یہ ہے ہمارے سچے علماء کرام کا طریقہ۔ اور میں بہت متاثر ہوا اس بات سے کہ اللہ اس خاندان پر اپنی رحمت رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کی اولاد اتنی سعادت مند ہے کہ ماں نے کہا بیٹا تم نے نہیں جانا، بیٹے کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ ہاں ماں میں کیوں نہ جاؤں۔ اس نے کہا تسلیم میں یہاں رہوں گا۔ ملک صاحب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے بھائی اور بہنیں ہیں۔ یہ کام صرف ملک صاحب کا نہیں تھا، یہ کام صرف آپ کا نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا کام ہے، کیونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، ہم اس وقت مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں کیوں تکلیف ہوئی امریکہ کو؟ ان پڑھ جاہل افغانی بیچارے جو ایک ایک ڈالر پہ جان دیتے ہیں۔ جب اسلام کا دور آیا، جب غلبہ ہوا اسلام کا، خدا کی قسم وہی افغانی جو چھرا لے کے ہاتھوں میں پھرتے اور دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے درپائے ہوتے ہیں، وہی افغانی دکانیں کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا اہل مغرب ایسی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اور یہی ان کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ اگر اسلام کی یہ تصویر دنیا کے سامنے ہو جائے تو شاید ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ ان کی اپنی بیٹیاں کہتی ہیں جو طالبان کی حفاظت میں تھی، میں قید نہیں کہتا، جو ان کی حفاظت میں تھی، انہوں نے کہا جب اسلام آباد چھوٹ کے آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ انتہائی بھائیوں جیسا سلوک ان لوگوں نے کیا، اور ہماری عزت اور عصمت جو ہے وہ اتنی قائم اور دائم رہی کہ ہمیں انتہائی خوشی ہوئی کہ ہم ان لوگوں کی قید میں تھے اور ہم دوبارہ واپس جانا چاہیں گے۔ وہ ہمیں نفاق میں اسی لیے جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے یہ لوگ کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں، کبھی ان کی قوتیں مجتمع نہ ہو سکیں۔ ہمیں ضرورت ہے آج ملک صاحب جیسے قابل علماء کی، ہمیں ضرورت ہے ان کے افکار کو فالو کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ اور شیعہ سنی جو بھی ہمارے فرقہ جات ہیں، یہ ایک خوبصورت تسبیح کے دانے ہیں۔ ہمیں تو جاہل علماء ہے، خدا ان کے اوپر اپنا رحم کرے، ہمیں پارا پارا کر دیا ہے اور ہماری ساری قوت کو ختم کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے علماء ہمیں نصیب کرے جو دنیاوی علم سے بھی
زیورہ راستہ ہے اور جو دینی علم سے بھی آراستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ رحمت کرے کہ ہمارے علماء کو ہم میں قائم اور دائم رکھے. میں یقین سے کہتا ہوں اور بلال بھائی اس چیز کے گواہ ہیں, اب اس وقت امریکہ والے جیل میں تکلیف پہ پابندی نہ لانے کی سوچ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے, جو قیدی مسلمان ہوتا ہے, ہر الٹی سیدھی حرکت دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے اور باقی ہر تبلیغ جو ان پہ ناکارہ جاتی ہے. تو یہ ہے جادو جو چلنا چاہیے, یہ ہے جادو جو ہم سب کے دل میں جاگنا چاہیے, خواہ میرے جیسا عام مسلمان ہو اور خواہ ملک صاحب جیسا جیت عالم اسلام ہو. اور میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ملک صاحب کے خاندان کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ. میرے استاد محترم خواجہ صادق صاحب یہاں موجود ہیں, اللہ ان کی زندگی دراز کرے. خواہ ہم ڈاکٹر ہیں, خواہ ہم انجینئر ہیں, خواہ ہم عام مزدور ہیں, آپ ہماری تربیت کر رہے ہیں, ہمیں فخر ہے اس بات پر. اور آپ کی تربیت کا میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اثر ہو کہ ڈاکٹر ہو تو غلط بات لکھتے ہوئے اس کا قلم لرز جائے, انجینئر ہو تو غلط سٹرکچر بناتے ہوئے اس کا دماغ چل جائے, اگر جسٹس ہو تو غلط فیصلہ لکھتے وقت اس کو شرم آ جائے, اگر مزدور ہو تو وہ دیوار کا ایک ہی اینٹ اٹھاتے ہوئے اپنا سارا پسینہ اس میں نچوڑ دے. یہ ہے اسلام کی قدر, یہ ہے تربیت جو اللہ کرے ہم سب عالم اسلام کی ہو جائے. شکریہ.